अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंतज़ार हैदरी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हमने आपसे ये कहा था कि अगले 48 घंटे में एक अहम तरीन मुलाकात होने वाली है और बहुत सी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी सूबाई असम्बलियों की तहलील के हवाले से। तो नाजरीन, इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात हुई थी, इस बारे में हमने आपको आगाह किया था। उसके साथ साथ साबिक सदर आसिफ जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात, साबिक सदर आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात, इस हवाले से भी हमने आपको आगाह किया था। एक अहम तरीन मुलाकात के लिए गुज़िश्ता रात परवेज इलाही लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं। नूर खान एयरबेस पर वो उतरते हैं, खुसूसी तैयारे के जरिए वो लाहौर से आते हैं और फिर रावलपिंडी जाते हैं, रावलपिंडी से इस्लामाबाद आते हैं, अहम तरीन मुलाकात करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा वो लाहौर वापस चले जाते हैं। इसी असना में वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो भी लाहौर जाते हैं और वहां पर हंगामी इजलास करते हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी के साथ और उनके साथ मुशावरत करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा इजलास जो है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान अपनी पार्टी रहनुमाओं के साथ करते हैं और उनके पार्टी रहनुमा उन्हें मशवरा देते हैं कि 20 दिसंबर तक असम्बलियां तहलील न की जाए। लेकिन इस तमाम तनाजुर में एक और जो अहम बात सामने आती है वो ये है कि अब इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत अगर हमारे साथ मुज़ाकरात करे, इंतखाबात की तारीख दे, तो उसके बाद हम असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे और अगर उन्होंने हमारा मुतालबा तस्लीम न किया तो फिर असम्बलियां तहलील करने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से भी इसका खैर मकदम किया गया है और ये कहा गया है कि अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासतदानों को मुज़ाकरात से नहीं भागना चाहिए और हम मुज़ाकरात करेंगे तो फिर किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि मुज़ाकरात जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के दरमियान एक अहम बात जो हुई है वो ये हुई कि मोनज़ इलाही ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमात के उन अरकान को तनकीद का निशाना बनाया है जो जनरल कमर जावेद बाजवा को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने तहरीक अदम एतमाद में जो साथ दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो जनरल बाजवा के कहने पर दिया था और फिर परवेज इलाही जो है वो वजीर आला पंजाब बने थे। लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरह से उन पर तनकीद की जा रही है ये मुनासिब रवैया नहीं है। इस बात के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी जराये की तरफ से भी जो है वो वजाहत सामने आई है और ये कहा है कि मोनज़ इलाही ने जो बात की है वो सयाक व सबाक से हट कर कही गई है। हमने गुज़िश्ता साल ये फैसला कर लिया था कि अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन मोनज़ इलाही के इस आम तरीन एतराफ के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि शायद जनवरी और फरवरी तक ये मुदाखलत होती रही और अप्रैल में जो तब्दीली आई है उस तब्दीली में भी कहीं ना कहीं कोई किरदार जरूर मौजूद था। लेकिन बहरहाल बहुत सी चीजें जो है वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगी। अब आते हैं दूसरे मामले की तरफ और वो है आईनी और कानूनी मामला। हुकूमत ये गौर कर रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियां तहलील करती है तो फिर उनके पास कौन से ऑप्शन हैं कि वो इस तहलील को बचा सके। इस सिलसिले में एक आला सतही कमेटी जो है वो मुसलसल मुशावरत कर रही है और इन सवालात पर गौर कर रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सूबाई असम्बलियां तहलील करती हैं तो फिर उन्हें बचाया जा सकता है या नहीं। लेकिन आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि वजीर आजम या वजीर आला का इख्तियार है कि वो आइनी तौर पर असम्बलियों को तहलील कर दे। अब इस मामले पर गौर किया जा रहा है कि कैसे इस मसले को रोका जाए, इन असम्बलियों को तहलील से बचाया जाए और इंतखाबात को अपने वक्त पर करवाया जाए। दूसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का इजलास चल रहा हो तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है या फिर वजीर आजम या वजीर आला को एतमाद के वोट का कहा जा सकता है। तो इस सवाल पर भी गौर किया जा रहा है। और तीसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि पंजाब में परवेज इलाही हुकूमत के खिलाफ वफाकी हुकूमत एक
ریویو پٹیشن میں گئی ہوئی ہے، کیا اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ وہ اہم سوال ہیں جن پر اس وقت وفاقی حکومت مشاورت کر رہی ہے۔ آج عمران خان جو ہیں پنجاب کے ساتھ مشاورت کے بعد خیبر پختونخوا میں مشاورت کر رہے ہیں کہ کب اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، اور اگر حکومت ان کے ساتھ مذاکرات پر نہیں بیٹھتی، اگر الیکشن کے معاملے پر معاملات آگے نہیں بڑھتے، تو پھر وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا بھی اہم ترین اجلاس ہوگا، جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم فوراً تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو 18 ارکان جو معطل ہیں پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کی وجہ سے جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا رہی، کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے اور وہ 18 ارکان موجود نہیں ہوتے تو پھر حکومتی اتحاد، وفاقی حکومتی اتحاد کو وہاں پر سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ درپردہ مذاکرات جو ہیں وہ پرویز الہی کے ساتھ بھی کیے جا رہے ہیں، اور اب عمران خان نے جب لچک کا مظاہرہ کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ سمری پر دستخط کر کے پرویز الہی نے عمران خان صاحب کو دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی امانت تھی، ہم نے آپ کے سپرد کر دی، لیکن اس کے بعد کیا مستقبل میں پرویز الہی اور عمران خان مل کر چل سکیں گے، اس کا فیصلہ پرویز الہی نے کہا ہے وہ ہم بعد میں کریں گے، کیونکہ واضح لائن جو ہے وہ پرویز الہی اور مونس الہی نے لے لی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ جس پالیسی پر پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے اس پالیسی پر، یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی پر مسلم لیگ کاف ان کے ساتھ مستقبل میں نہیں چل سکے گی۔ اب چودھری برادران کا جو آپس کا تعلق ہے وہ خاندانی تعلق برقرار تھا، لیکن سیاسی طور پر اختلافات تھے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اہم ترین معاملات پر اب وہ بھی اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگلے چند دنوں میں اس معاملے پر ایک بڑی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اسی طرح سے آگاہ کریں گے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی جمہوریت پر سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ بات کی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بات قبل از وقت ہے، لیکن آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ سینئر صحافی اپنے پروگرامز میں یہ کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سینئر صحافیوں نے اپنے تجزیے اور تبصرے بھی اس معاملے پر کیے ہیں کہ بالکل ایسی صورتحال بن چکی تھی کہ ملک میں مارشل لا لگ سکتا تھا، لیکن اس وقت کی آرمی چیف نے جو ہے ان تمام چیزوں کو مسترد کیا اور ایک خوش آئند طریقے سے جو ہے وہ کمان کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، وہ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اب آتے ہیں ان آئینی سوالات کے حوالے سے جس پر حکومت جو ہے وہ غور کر رہی ہے۔ ناظرین یہ آئینی سوالات ہم نے ماہر قانون اور اہم ترین حکومتی اتحادی کامران مرتضی ایڈوکیٹ سے کیے اور انہوں نے کیا جواب دیا، آپ ان کی زبانی سماعت فرمائیں۔ کہ اب گورنر رول کی باتیں کی جا رہی ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد کیا کوئی گنجائش ہے کہ گورنر رول لگ سکتا ہے پنجاب میں یا کے پی میں؟ اس کی کتنی گنجائش ہے، کیا کہیں گے آپ بطور ایک آئینی ماہر کے؟ سر میرا خیال ہے جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا وہ بھی وڈرا کر چکے ہیں اس آئیڈیا سے۔ تو یہ گورنر رول جو ہے نا، جب یہ امینڈمنٹس نہیں کی آئی تھی تو تب بھی بری بات تھی اور اب بھی بری بات ہے، ویسے بھی اس کا اسکوپ بڑا نیرو ہے۔ اچھا سر، دوسرا یہ بتائیے گا، جیسے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب اسمبلی اجلاس چل رہا ہو تو تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی، تو کیا واقعی تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی؟ کوئی ایسی قدغن ہے آئین میں یا آئین خاموش ہے یا رولز میں کوئی ایسی بات ہے؟ سر دیکھیے مدر ڈاکومنٹ جو ہے وہ دستور ہے اور دستور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر دستور سے ماورا کوئی رولز میں کوئی بات کر بھی دی جائے تو وہ اگر اس کی مطابقت میں نہ ہو دستور کی تو وہ کسی ٹائم بھی جو ہے نا جب چیلنج ہوگا تو اس حصے کو بھی رولز کے چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو وہ حصہ بھی سیٹ اسائڈ ہو جائے گا۔ اس کو شاید رولز میں کہیں پہ ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے جو ہے نا تھوڑی سی بات اس طرح سے درج ہے کہ جب گورنر جو ہے نا وہ اس کو یا صدر فرض کر لیجیے وہ اگر کہے اپنا صدر کہے قومی وزیر اعظم کو اور گورنر کہے وزیر اعلیٰ کو تو دین اس کے لیے اجلاس بلوائے گا، تو شاید اس کو جو ہے نا وہ اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ اگر کہیں پہ میں کیونکہ ساری اسمبلیوں کے رولز نہیں دیکھے، اگر کہیں ایسی بات ہے بھی
تو وہ ماورا ہے دستور سے. جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بھی ایک تجویز تھی کہ ایک معاملہ ریویو پٹیشن میں ہے جیسے پرویز الہی صاحب کا ہے، تو کیا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی آڑے آ سکتی ہیں اور ان کا فائدہ بھی حکومت کو ہو سکتا ہے اس صورت میں؟ ریویو کی پنڈنسی جو ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی اختیار سے وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو نہیں روکتی جو ان کا آئینی اختیار ہو. وہ اس پنڈنسی کا کوئی بینیفٹ جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کو یا اس اتحاد کو نہیں جاتا. ریویو پینڈنگ یا ریویو کا اسکوپ ویسے بھی نیرو ہوتا ہے. میرا اس ججمنٹ سے گو کے اختلاف ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ریویو کیا جائے، مگر سٹل جو ہے نا اس کا فائدہ جو ہے وہ اس میں پی ڈی ایم والے اتحاد. کامران مرتضیٰ صاحب کی باتیں سن لیں، انہوں نے ان سوالات کا کیا جواب دیا. وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ضرور ہے اور وزیر اعلیٰ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے، اس سے حکومت انہیں نہیں روک سکتی. گورنر راج جو ہے وہ نہیں لگے گا پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں، اس کی مخالفت خود حکومتی اتحاد بھی کر رہا ہے اور معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم اور مذاکرات سے ہی حل ہوں گے. اسی طرف جو ہے وہ اب اشارے مل رہے ہیں. مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.